پاکستان میں جی کرپٹو کرنسی صارفین کے لیے خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت یعنی کہ MOU پر دستخط ہو گئے ہیں، اور وزارت خزانہ اور جناب SC فائنینشل ٹیکنالوجیز LLC کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اور SC فائنینشل ٹیکنالوجیز کے چیف ایگزیکٹو نے دستخط کیے۔ اچھا جی، معاہدے کا مقصد کیا ہے ذرا یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ معاہدے کا مقصد شہریوں کے لیے جو رابطہ ہے، جو روابط ہیں، یعنی کنیکشنز ہیں، آسان رسائی، ایکسس اور شفافیت، ٹرانسپیرنسی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم سے لبرٹی فائنینشل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زویچری وٹکوف کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس کے یہ مناظر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ میں اس موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ اور مالیاتی جدت پاکستان کی تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل معیشت کے اہم حصے ہیں، اور وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو خوب سراہا۔ پھر جو زیکری وٹکوف ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے کی دلچسپی کا اظہار بھی کیا، اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ کہا کہ معیشت کو استحکام سے ترقی کی جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اچھا، بلال بن ثاقب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرپٹو کو اپنانے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے، اور کرپٹو کی جو صنعت ہے اس کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں CDF فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے، اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اور بہتر ماحول اور اس کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں۔ نجی شعبے کی شراکت داری کے سازگار ماحول کے لیے پرعزم ہے۔ وٹکوف نے مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کہتے ہیں نا انوویٹو اس طرح سے ہے کہ پاکستان ان ممالک میں جو ابھی اس میں کہتے ہیں نا ابھی اپنا قدم اٹھا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، پائونیرز میں سے ہیں۔ پاکستان تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے اس حوالے سے۔ تو اس کے ہماری پاکستان کی معیشت پہ اب کیا اثرات ہوں گے، کتنے لانگ ٹرم اثرات ہوں گے، جانتے ہیں ہمارے ساتھ ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد سلیری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ حکومت اور ٹرمپ خاندان سے منسلک کرپٹو کمپنی کے درمیان دستخط کی جو تقریب ہوئی، MOU سائن ہوئے، کتنی اہم پیش رفت ہے یہ، اور اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کی معیشت پر ان فیوچر؟ جی بہت شکریہ۔ ایک عام کرپٹو کوائن اور سٹیبل کرپٹو کوائن میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سٹیبل کرپٹو کوائن جو ہے وہ بیک کیے جاتے ہیں کسی ایسٹ سے، اور یہ جو SC فائنینشل کے ساتھ ابھی کل MOU سائن ہوا ہے، ان کی جو کرپٹو کرنسی ہے یہ ڈالر سے بیکڈ ہے۔ تو آسان زبان میں کہنا چاہوں تو یہ کہ وہ کرپٹو کوائنز ہوتے ہیں جن کو کہ کسی ایسٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، اور جب آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں یا آپ اس کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی نہیں بلکہ اس ڈیجیٹل کرنسی کی ضمانت جو ہے وہ کچھ ڈالر ٹرم میں کوئی ہارڈ کرنسی بھی کر رہی ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک میں یہاں پہ کہ اس سے پہلے کوئی ریگولیشن ان چیزوں پہ نہیں ہے، یا ان چیزوں کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی ریگولیشن نہیں تھے۔ آپ نے پچھلے سال بھی یہ خبریں سنی ہوں گی کہ کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ پاکستانیوں نے کرپٹو کرنسی انویسٹمنٹ میں وہ ضائع کیے۔ تو انہی چیزوں کو اس لکونہ کو سکم کو دور کرنے کے لیے پہلے تو ورچوئل ریگولیٹری ایسٹ اتھارٹی بنائی گئی، تاکہ وہ لوگ جو کہ کرپٹو یا ورچوئل ایسٹ میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کوئی گائیڈ لائن دی جائیں، ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے، اس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ اور اب یہ جو کل کا معاہدہ ہے، میں صرف اس کی سگنیفیکینس بتاتا چلوں کہ پچھلے سال مئی میں UAE کی جو ان کی فنڈ ہے MGX، انہوں نے بھی اس انویسٹمنٹ کمپنی نے جو ہے ورلڈ لبرٹی کے ساتھ یہی معاہدہ کیا تھا۔ اور MGX جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ انویسٹمنٹ فنڈ ہے ابوظہبی کا، اور انہوں نے $2 بلین جو تھے وہ اپنی اسٹیٹ ایکویٹی سے ٹرانسفر کیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے۔ تو اگر UAE کا انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے وہ اس کو اون کر رہا ہے تو پاکستان کے لیے واقعتاً یہ کوانٹم لیپ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ آلریڈی مستقبل کی ان جو فیوچر ٹرانزیکشنز ہیں، جو فیوچر انفراسٹرکچر ہے
اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. اچھا، آپ جب اسے کوانٹم لیپ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو اس فیوچر کو ہم کتنا دور سمجھیں؟ یہ بہت قریب ہے یا ذرا دور ہے جس کی تیاری اس طرح سے ہو رہی ہے؟ دوسرے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. پھر وزیر اعظم یہ بھی کہتے ہیں جی کہ اس معیشت کو فائدہ ہوگا، پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا. تو یہ کب تک پریکٹیکلی ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے؟ چند سال پہلے تک کیا ہم یہ تصور کر سکتے تھے کہ ہم سبزی گوشت لینے جائیں گے اور اپنے ٹیلی فون کے ذریعے پیمنٹ کر سکیں گے؟ یہ فیوچر تھا جو کہ اس وقت جب آن لائن بینکنگ اور یہ جو آپ کی موبائل بینکنگ جب شروع ہوئی ٹیلکوز کی، تو وہ ایک فیوچر تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اچھا آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، رائڈ لیتے ہیں، آپ ٹیلی فون سے پیمنٹ کر دیتے ہیں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں فون سے پیمنٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو اب کا اور اسٹیبل کوائنس کا جو استعمال ہوگا، یہ آپ کی کراس بارڈر ٹرانزیکشن میں ہوگا. لیٹ سے کہ ہم نے کوئی چائنا سے کوئی پروڈکٹ لی ہے، ہم نے سعودی عرب سے، قطر سے آئل لیا ہے، کوئی اور ہم نے امپورٹ کی ہے جس کی ہمیں ٹرانزیکشن کرنی ہے. یعنی کہ عابد صاحب اگر ان فیوچر ہمیں آئل خریدنا پڑے تو کرپٹو میں لین دین ہو سکے گا اس کا؟ جی بالکل ہو سکے گا. یہی تو فیوچر ہے کہ آپ کا یہ جو اسٹیبل کوائنز ہیں آپ استعمال کر سکیں گے کراس بارڈر پیمنٹ کے لیے. تو اصل جو ایم او یو ہے وہ یہ نہیں کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ استعمال ہونی ہے. اصل ایم او یو اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کراس بارڈر ٹرانزیکشن ہے اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس ڈیٹا ڈریون کرنسی کو اپنی ٹرانزیکشن کو. کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکیں گے. کتنی خوش آئند بات ہے، یہ پروگریسو چیز ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، وزیر اعظم نے کل کی تقریب میں یہ کہا کہ ورلڈ لبرٹی فائنینشیل سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، ان دستخط سے معیشت کو فائدہ ہوگا. اب پاکستان میں ڈیٹا سرور آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کرپٹو کا لین دین بڑھ جائے گا؟ یہ اقدام ڈیٹا سرور جو آئے گا پاکستان میں، یہ اقدام کتنا مثبت تبدیلی لائے گا؟ دیکھیے، ڈیٹا سرور آنے سے پہلے جو 2 سٹیپس ہیں، پہلا سٹیپ جو ہے وہ تو 5G پاکستان میں جو آ رہا ہوگا انشاءاللہ 2026 میں. 5G کی آپشن کے بعد، اسپیکٹرم آپشن کے بعد پاکستان میں 5G آ جائے گا. سیکنڈ یہ ہوگا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان ڈیٹا سرورز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، جس کے لیے انرجی ایک بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اور پاکستان کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دے رہا ہے الیکٹریسٹی نہ استعمال کرنے کے. اب اگر وہی الیکٹریسٹی جو کہ ہم استعمال نہیں کر رہے اور اس کے پیسے دے رہے ہیں، اگر اس کو ڈیٹا سینٹرز میں استعمال کیا جاتا ہے اور ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جو کہ ڈیٹا مائنرز ہیں ان کو ٹیلنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ایک ون ون سچویشن بن جاتی ہے. اب اس میں ایم او یو جو ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اتنے کارآمد ہوتے ہیں جتنا اس پہ فالو اپ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پہلا قدم اٹھا لیا، اب اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے یہ ڈپینڈ کرے گا ہماری فالو اپ پالیسیز پہ. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ فن ٹیک پہ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنانے میں کافی سیریس لگ رہی ہے. اور یقیناً اگر آپ کے پاس یہ بیسک انفراسٹرکچر اور بیسک نو ہو آ جاتی ہے تو آئندہ آنے والے 3 سالوں میں پاکستان ان ممالک میں آ سکتا ہے یہاں پہ کہ ڈیٹا سینٹرز ہوں اور یہاں سے ڈیٹا مائننگ کی جائے. اچھا عابد صاحب، ایک چیز ظاہر ہے ہم عوام کے حوالے سے تو ذرا بعد میں بات کریں گے، تھوڑا سا میں جاننا چاہ رہی ہوں اس وقت جو ملک بھر میں ظاہر سب سے اسٹرانگسٹ کرنسی ہے وہ US ڈالر ہے، اسی میں زیادہ تر سارے لین دین ہوتے ہیں. اب اگر ہم جب کرپٹو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں 2026 آن ورڈ جو ہے جی ٹیکنالوجی کا دور ہے، AI کا دور ہے، کرپٹو کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں ڈیجیٹل دور میں شامل کرتے ہیں. کون سا ملک ہے جو اس کو ایکچولی اون کرے گا، یا ہم کہیں گے جی اس امریکہ کے پاس سب سے زیادہ، اس کنٹری کے پاس سب سے زیادہ ریزروز ہیں؟ اس دور میں کون سے ملک شامل ہیں اور کون اس حوالے سے پھر ڈالر کہاں پہ رہ جائے گا؟ ڈالر یا پیپر کرنسی کی کیا وقت رہ جائے گی؟ دیکھیے، اس کی ڈینامینیشن جو ہے وہ تو ابھی بھی ڈالر میں ہی ہے. میں یہ جو اسپیشلی SC فائنینشیل کے ساتھ جو MOU سائن ہوا ہے، اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں گے، آپ اس کو یہ اسٹیبل کوائن US کا ہے، اسٹیبل کوائن یورو میں ہے، اسٹیبل کوائن پاؤنڈ میں ہے. جس کرنسی کے پیچھے، کرپٹو کرنسی کے پیچھے کوئی فزیکل ایسٹ موجود ہو تاکہ
स्कैम उसको ना समझा जा सके, ये ना समझा जा सके कि ये सिर्फ हवा में सिर्फ आप अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे रिजर्व्स मौजूद हैं जो कि गारंटी देते हैं कि ये वाकईतन एसेट है, तो उसको अपना दिया जाएगा। अब जैसे हमारा जो करेंसी नोट है उस पर क्या लिखा होता है, वो एक कागज का टुकड़ा है जिस पर लिखा होता है कि जो भी इसको प्रेजेंट करेगा स्टेट बैंक गारंटी देता है कि उसको 100 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। तो वो कागज का टुकड़ा जो है वो अब उस डाटा में चेंज हो जाएगा। जिसको जमानत दे रहा होगा, पहले स्टेट बैंक जमानत दे रहा था, अब उसको दुनिया के बड़े जो फिनटेक कंपनीज हैं वो जमानत दे रहे होंगे कि जी जो भी ये डाटा कॉइन प्रेजेंट कर देगा उसको $1 जो है वो दिया जाएगा और हमारे पास डॉलर के ये रिजर्व मौजूद हैं। तो नाज़रीन उसको यूँ समझ सकते हैं कि वो जो कागज का टुकड़ा करेंसी नोट थे, अब वो करेंसी नोट जो हैं वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और जैसे करेंसी नोट्स पे लिखा होता है, जिस मुल्क का भी वो नोट होता है, उसका स्टेट बैंक जमानत देता है कि इसको हामले हाजा को जिसके पास ये मौजूद है उसको 100 रुपया दिया जा रहा है, अब उसको उतने डॉलर जो है वो दिए जा रहे होंगे। तो ये है जो बुनियादी कंसेप्ट है इसका। बिल्कुल सुलेरी साहब, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। सोना जो है वो हम देख रहे हैं कि तारीखी बुलंदियों पर है और कभी 7,000, कभी 3,000, कभी 2,500, कभी 10,000, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में सोने की परवाज़ बरकरार रहेगी या कोई क्रैश होने के इम्कानात भी हैं? चंद माह पहले मेरा आप ही के साथ में डिस्कस कर रहा था कि सोना इस वक्त इसलिए महंगा हो रहा है कि वो आम कंज्यूमर नहीं ले रहे, बल्कि रिजर्व बैंक जो हैं दुनिया के वो उसको ले रहे हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त बहुत से ममालिक जो हैं वो डॉलर रिजर्व रखने की बजाय वो अपने पास मेटालिक रिजर्व रखना चाह रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त वेनेजुएला में हुआ या बाकी जो साउथ अमेरिका में हो रहा है, तो उसमें अक्सर जो बैंक्स हैं वो बजाय इसके कि अपने रिजर्व वो US डॉलर्स में रखें, वो चाह रहे हैं कि वो उसको एक प्रेशियस मेटल में ले जाए। और यही वजह है कि सोने की डिमांड भी बढ़ रही है और सोने की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हैं इस डिजिटल करेंसी से, क्रिप्टो से, तो अगेन आप देखें कि बजाय इसके कि रिजर्व जो हैं वो US डॉलर में पड़े हैं, अगर आपके पास वो ऑनलाइन मौजूद हैं, क्रिप्टो में मौजूद हैं, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा उस पर जो इनसिक्योरिटी है सैंक्शंस की वो नहीं रहती है, क्योंकि आप 1 क्लिक में अपनी ट्रांजैक्शन पूरी कर सकते हैं। तो ये जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं उनकी वजह से भी ये सोने की कीमत महंगी हो रही है, उनकी वजह से भी ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये फरोग पा रही है। और अब इस रेस में आप देखेंगे, अभी तो हमने ये अच्छी फाइनेंशियल के साथ हमने जो साइन किया, अब जल्द देखेंगे कि इस रेस में अब चाइना भी शामिल होगा और चाइना के अपने जो युआन बैक्ड क्रिप्टो है वो लेके आ रहा होगा। तो ये एक ऐसी आपके पास फिनटेक की रेस लगेगी जिसमें कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में है, उनके पास ऑप्शन होगी कि हम एंकर कर सकें अपने आप को। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी जब हम गोल्ड के हवाले से बात कर रहे थे और आपने खुद ही कहा कि ये एक्चुअली में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, वो एक्चुअली सोना ज़ख़ीरा कर रहे हैं। और ज़ाहिर ये ज़ाहिर कितने अरसे से, हज़ारों साल से सोना जो है एक ऐसा एसेट है जो ज़ाहिर है जो जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, रिवर्स नहीं होता। लेकिन क्या आने वाले वक्तों में जब ये बाइंग जो है उस तरह से नहीं रहेगी, तो क्या ये इसकी कीमत गिरेगी, रिवर्स होना शुरू होगी किसी हद तक? किसी हद तक तो रिवर्स हो सकती है, लेकिन अगर हम उसे ये कहें कि ये आज से 2 साल पहले वाले लेवल पे आ जाएगा या 3 साल पहले वाले लेवल पे आ जाएगा, तो वो होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। अनटिल के जो रिजर्व बैंक हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व जो है वो एकदम से बेचना शुरू कर दे। अगर वो उसको स्टॉक कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसकी कीमत जो है वो थोड़ी बहुत उसमें रेंज बाउंड तब्दीली आएगी, आ सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज से 2 साल पहले वाले वो लेवल पे चला जाए, क्योंकि वो होल्ड किया होगा
ریزرو کی شکل میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد صلاحی صاحب، بہت شکریہ، بڑے اچھے سے آپ نے ہمیں ساری سچویشن سمجھائی. اور اصل دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جی آپ کہتے ہیں نا ان نیو واٹر، پاکستان جو ہے اپنی تمام تر جو ہے چیزیں آزما رہا ہے، اور وچ از ویری گڈ، کیونکہ ہمیں ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا چاہیے. تھینک یو سو مچ عابد صاحب. اور یہ جناب خبریں ایسے بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو ڈیسپریشن ہے نا کہ اس ملک کا سونے پہ قبضہ کر لوں، اس ملک کے تیل پہ قبضہ کر لوں، یہاں پر میں یہ کر دوں، اس کے پیچھے کہانی یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں جی ڈالر جو ہے وہ کافی ڈی ویلیو ہو رہا ہے امریکہ میں، اور ٹریلین آف ڈالرز امریکہ پر اس وقت قرضہ ہے جو انہیں ہر سال پے کرنا ہے، جس میں 1 ٹریلین تو صرف ان کا انٹرسٹ کی مد میں ہی انہیں پے کرنا ہے. تو دیٹس وائی یہ جو ڈیسپریٹ ایفرٹس نظر آ رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس میں کبھی وہ ڈیموکریسی کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی منشیات کا بہانہ بناتے ہیں، ایکچولی میں کیس یہاں پر یہ دس نظر از آ رہا ہے. آلسو ون آف دا ریزنس کہ اب جو کنٹریز ہیں وہ اپنے ریزروز USTD میں نہیں رکھ رہی، وہ میٹلز میں رکھ رہی ہیں، گولڈ، کاپر، سلور کے اندر رکھ رہی ہیں. تو آئی بلیو اٹس این گڈ اپرچونٹی ایٹ دس پوائنٹ ٹو انویسٹ ان سلور اور کاپر. بائی دا وے، لیکن آپ اس بارے میں پہلے انفارمیشن لیں، ہمارے مشورے سے نہیں. ہاں ایگزیکٹلی.